الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظیم۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مہمانان عظام، حضرات سامعین و ناظرین اور عزیز ساتھیو، انس و محبت کے فلسفی آئے، اخلاق و نظریات کے بڑے بڑے معلم آئے، اور وہ سب اپنے اپنے وقت کی ضرورت تھے، لیکن جب یہ دنیا مادہ پرستی کے عروج پر آئی اور اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے جہنم میں گرنے والی تھی، تو اس دور کے لیے وہ آخری رسول آیا جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، بولے تو عنادل چہکنے لگیں، جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن جائیں، جو چادر اوڑھ کر آئے تو قرآن پکار اٹھے، یا ایھا المدثر، جو کمبل اوڑھ کر آئے تو کہا جائے یا ایھا المزمل۔ خلوتوں میں جو صف بصف بھی، خلوتوں میں جو صف بصف بھی، جو سر بسجدہ ہو سر بکف بھی۔ سامعین ذی وقار، وہ ایک ایسی عظیم ہستی جس کی طلعت سے صبح کو سویرا ملے، جس کی زلفوں کی مستی سے راتوں کو اندھیرا ملے، جس کے شبنم سے جنت مچلنے لگے، جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے، جس کے قدم اٹھے تو عرش معلیٰ پر پہنچے، جس کی انگلی اٹھے تو ماہتاب شق ہو جائیں، جس کے ہونٹ ہلیں تو وحی کے پھول جھڑنے لگیں، اور وہ ہستی فخر رسل، سید کل، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافع محشر، امام الانبیاء، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ عزیز ساتھیو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی آمد ایسے وقت میں ہوئی جب معاشرہ خونی دلدل کی آماجگاہ بن چکا تھا، انسان خوف و ہراس، مضطرب و بے قراری کا شکار تھا، کفر و شرک اور ظلم و تشدد کا دورہ تھا، گویا کہ زندگی کا ہر لمحہ جمود و تعطل کا شکار تھا، عدل و انصاف مردعی لا علاج تھا، ظلم و جہل سرگرم بازار تھا، اطمینان و سکون کا زوال تھا۔ ایسے میں جو راہ راست کی رہنمائی دنیا میں کرنے کے لیے آیا تھا، وہ آمینہ کا لال تھا، جو صاحب حسن و جمال تھا، عبداللہ کی نظر کا تارا تھا، انبیاء کا سردار تھا، امت کا غمخوار تھا، مخلوق میں سب سے عظیم الشان تھا، جو تمام انسانوں میں بے مثال تھا، نبوت کا آخری چشم و چراغ تھا، داد و دہش کا گویا آبشار و انبار تھا، لطف و کرم کا سالار تھا، انسانیت کا غم گسار
تھا، محبوب رب العالمین کی طرف سے رحمت للعالمین تھا، اخلاق و اخلاص کا بلند مینار تھا، شجاعت و بہادری کا شہسوار تھا، عالم انسانیت کے لیے باعث خیر و صلاح تھا، صدق و صفا عروج و ارتقاء کا راز تھا، جس نے انسانوں کو راہ اعتدال پر لگایا، بچوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور معصوموں کو جامع حیات عطا فرمایا، جس نے انسانی ذہنوں کو کدورت سے پاک کر کے سب کو ایک صف میں لا کھڑا کیا، جس نے عقل و دماغ کو درست اور روح کو پر نور کیا، جس نے امن عامہ کو مستحکم اور مصلحت عامہ کو استوار کیا، جس نے غلاموں کو سلطانی، شاہوں کو اخوانی، رہزنوں کو جہاں بانی کا درس دیا اور تعصب و نفرت کو مٹا کر ایک خون بن کر بھائی بند کی طرح رہنے کا سلیقہ عطا کیا، جو غریبوں کا محب، یتیموں کا سہارا، چارہ گروں کا درد مند، مساوات کا پیکر، عدل و انصاف کا پیامبر، صبر و تحمل کا مرکز، اخلاق و اخلاص کا مظہر، تواضع و خاکساری کا افسر، محبوب رب اکبر تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی داستان عشق الہی سے سرشار اور محبت انسانی سے لبریز ہے۔ ہم لاکھ بیاں کرتے رہیں وصف محمد، ہم لاکھ بیاں کرتے رہے وصف محمد، مدحت تو وہی ہے کہ جو قرآن میں رقم ہے، مدحت تو وہی ہے کہ جو قرآن میں رقم ہے، جس کے لیے آیا ورفعنا لک ذکرک، جس کے لیے آیا ورفعنا لک ذکرک، اس ذات کی جتنی بھی ہو توصیف وہ کم ہے، وما علینا الا البلاغ۔